کریمہ تلاوت کیتے دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین میں کو حق سچ معنی مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے اور اون تو بعد اللہ تعالی اساں ساری کو ایندے تے صحیح مانے عمل دی توفیق بخشے۔ اساں مسلمانیں دا دنیا دی ہر چیز نال تعلق جڑیا ہوئے، لیکن قرآن مقدس قرآن مجید دے نال اساں مسلمانے اپنا تعلق ختم کر دیتے۔ نبی کریم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ جدن تساں مسلمان قرآن کو پڑھنا اور قرآن کو سننا اور قرآن کو دیکھنا چھوڑ دے سو، اللہ تعالی زمین دوتے زلزلے پیدا کر دے سی، اللہ تعالی زمین دوتے قتل و غیرت کرن شروع کر دے سی، اللہ تعالی زمین دوتے فساد عام کر دے سی۔ جدن تساں مسلمان قرآن نال اپنا تعلق چھوڑ دے سو، آج اساں مسلمان قرآن کو اپنا تعلق ختم کیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان نال اپنا تعلق ختم کیتے، جیری وجہ دے نال یہودی عیسائی نصرانی انہیں لوگیں اسادے سامنے ہی قرآن دی بے حرمتی کرنا شروع کر دیتے، کیونکہ انہیں کو پتہ ہے کہ اے مسلمان نہ کہ نہیں جاگن والے ہیں، نہ ہی اے مسلمان جاگ سکدن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، آپ فرمائیں کہ اگر تساں مسلمان اپنے آپ کو کامیاب بناونا چاہتے ہو تو تواڈی کامیابی دا واحد ذریعہ کامیابی دا قرآن ہے۔ تساں مسلمانیں دا واحد کامرانی دا ذریعہ قرآن ہے۔ اگر تساں چاہتے ہو کہ اساں مسلمان کامیاب اور کامران تھی ونو تو تواڈی کامیابی دا بہترین ذریعہ قرآن ہے۔ اگر اساں مسلمان جاگ پوندے تے اج ساڈے سامنے قرآن دی توہین اور قرآن دی بےزتی کرن دی جرت کہیں کو نہ تھی ویہا۔ اساں مسلمان جاگیا ہی کوئی نہیں سے، اساں مسلمان اٹھیا ہی کوئی نہیں سے، اساں مسلمان صحیح مانے قرآن کو سمجھیا ہی کوئی نہیں سے، جیری وجہ دے نال یہود و نصارہ کو جرت تھی ہے کہ انہیں قرآن دی بے حرمتی کیتی ہے، انہیں قرآن دی توہین کیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، مسلمانوں تواڈی کامیابی دا اور تواڈی ہدایت دا ذریعہ قرآن ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر فرمائے کہ میں قرآن کو ہدایت دا ذریعہ بڑھائے مومنے واسطے مسلمانے واسطے، میں قرآن کو کامیابی دا ذریعہ بڑھائے مومنے واسطے مسلمانے واسطے، میں قرآن کو ہدایت دا ذریعہ بڑھائے مومنے واسطے مسلمانے واسطے۔ جائیں بندے بھی اپنا تعلق قرآن دے نال جوڑیے، میں اللہ کریم نے وہ بندے کو دنیا تے بھی اور آخرت تے بھی میں اللہ نے کامیابیاں عطا کی تھیں۔ اساں تساں مسلمانے دا قرآن والا رشتہ ختم تھی چکے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سچی زبان والا تعلق اور رشتہ ختم تھی چکے، جیری وجہ دے نال اساں مسلمان ناکام ہیں، سارے گھر گھر وچ فساد ہے، ان دی وجہ قرآن دی تلاوت نہ کرنا ہے، سارے گھر گھر دے اندر جھگڑے چھیڑے ہیں، ان دی مین وجہ قرآن دی تلاوت نہ کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، لوگو اللہ نے این کتاب کو تواڈے واسطے ہدایت دا ذریعہ بڑھائے، کوئی ہے بندہ جرا این کتاب کو اپنے سینے وچ دفن کرے، این کتاب نال اپنا تعلق جوڑے، این کتاب نال اپنا رشتہ جوڑے، اور اللہ رب العزت این کتاب دی وجہ دے نال اون بندے کو اللہ عزت عطا فرمے سی، اللہ اون بندے کو شان اور مقام عطا فرمے سی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد کو پہلے جیرے ویلے اللہ دے رسول این تشریف گھن این
نبی دی آمد کو پہلے لوگیں دا حال اے ہے کہ سارے دے سارے لوگ سود خور ہن جنہاں قرآن دے قریب تھیں انہیں دا سود خوری نظام ختم تھی چکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے آمد کو پہلے لوگیں دا حال اے ہے کہ لوگ اپنے دھیری تے بھیڑی کو زندہ دفن کر دینے ہن جدن قرآن تے قریب تھیں انہیں دا دھیری کو زندہ دفن کرنا لا نظام ختم تھی گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد کو پہلے لوگ جھوٹے ہن لیکن جدن قرآن دے قریب تھیں انہیں دی زبان سچ تبدیل تھی گئی ہے اللہ فرمائے کہ لوگوں یہ تے کتاب ہے جیری کتاب میں اللہ نے تمہارے واسطے ہدایت دا ذریعہ بڑھائے جیری کتاب میں اللہ نے تمہارے واسطے کامیابی دا ذریعہ بڑھائے غیر مسلمیں نے قرآن دے وچوں کامیابی دا رستہ تلاش کیتے لیکن جنہیں کو اللہ نے قرآن عطا کیتے انہیں قرآن دے وچوں کامیابی دا ذریعہ عطا گولیا ہی کوئی نہیں تلاش ہی کوئی نہیں کیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد کو پہلے لوگیں دا حال اے ہے کہ لوگ شراب خور ہن جنہاں قرآن دے قریب تھیں شراب والی عادت انہیں دی ختم تھی گئی ہے اللہ فرمائے لوگوں یہ تے قرآن ہے جیرا قرآن تمہاری کامیابی دا ذریعہ ہے جیرا قرآن تمہاری ہدایت دا ذریعہ ہے جیری کتاب تمہاری بہترین کامرانی دا ذریعہ ہے اگر تسا کامیاب تھیونا چاہتے ہو تے این کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کرو انہیں کتاب دی تلاوت اپنے گھریں دے اندر محفوظ رکھو یہودیوں کو اپنی کتاب بڑی عزیز ہے عیسائیوں کو اپنی کتاب بڑی عزیز ہے لیکن واحد قوم مسلمانے دیئے جیری قوم نے قرآن دی عزت سمجھنا چھوڑ دیتے قرآن دی اہمیت سمجھنا چھوڑ دیتے قرآن کو اپنی ہدایت دا ذریعہ بڑھاونا چھوڑ دیتے اس واسطے اللہ نے مسلمانے کو ہر مقام تے رسوا کیتے وجہ یہ ہے کہ مسلمانے کو لو این امانت دی حفاظت تھی ہی کوئی نہیں پچھلے سال چند ایک سال پہلے ایک دفعہ قرآن دی توہین کیتی گئی ہے انجن تک مسلمانے ان زخم کو بھلایا نہ ہے لیکن انہیں پھر قرآن دی توہین شروع کیتی ہے اللہ فرمائے مسلمانوں اے تواری نامرادی اور ناکامی دا ذریعہ ہے تسا ہر یہود و نصارہ دی چیز کو پسند کیتے نہیں پسند کیتا اللہ دی بھیجی ہوئی کتاب کو پسند نہیں کیتا رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دے دستور تے معیار تے آپ دے بیان کو تسا پسند نہیں کیتا جیری وجہ دے نال اللہ کریم نے اسا مسلمانے دے حالات تبدیل نہیں کیتے اور سنو کہ اللہ کریم نے قرآن کو تمہارے سارے واسطے اور پوری کائنات واسطے اللہ نے ان کتاب کو ہدایت دا ذریعہ کیویں بڑھائے اللہ فرمائے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام مسلمانوں میں اللہ کریم نے ان کتاب کو تمہارے واسطے ہدایت دا ذریعہ بنائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد کو پہلے آمنہ دے لال دے دنیا دے اٹھے آمن تو پہلے لوگ جیرے جیرے معاملات دے اندر مشغول ہانا جیری جیری گمراہی دے اندر مشغول ہانا جیرے ویلے انہیں تک قرآن دی تلاوت پہنچی ہے انہیں لوگ ساری کائنات کو چھوڑ کے قرآن دی عزت کیتی ہے یا محمد الرسول اللہ دی زبان دی عزت کیتی ہے اللہ فرمائے میں انہیں کو کامیابی دا رستہ عطا کیتے میں انہیں کو کامرانی دا رستہ عطا کیتے جیرا جیرا بندہ قرآن دی تلاوت سندا گئے میرے نبی دے نال جڑدا گئے میں اللہ کریم کو جنت یا سرداریاں عطا کریں دا گیا میں اللہ کو جنت یا ٹکٹاں عطا کریں دا گیا اگر انہیں دی کامیابی دا ذریعہ کوئی چیز بڑی ہے تو قرآن ہے انہیں قرآن نال محبت کیتی ہے انہیں دی محبت قرآن نال ہے انہیں دا پیار قرآن نال ہے انہیں دا تعلق قرآن نال ہے نبی کریم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک یار اپنے گھر دے اندر رات دا قرآن دی تلاوت بیٹھا کریں دے تے اون دے تلاوت کرن والی جگہ دے نال جیری جگہ دے بیٹھا ہوئے اون دے نال ہی اون دی سواری بدھی ہوئی ہے گھوڑا بدھا ہوئے اے جیرے ویلے قرآن دی تلاوت شروع کریں دے اے گھوڑا اپنے
زمین دے اتے زور دے قدم مارن شروع کر دیں دے، آواز کرن شروع کر دیں دے۔ نبی دا یار بڑا پریشان تھیا بیٹھے، تلاوت دی بس کریں دے تے گھوڑا آرام کرویں دے، اگر تلاوت شروع کریں دے تے گھوڑا ٹپے مارن شروع کر دیں دے۔ ہی دے نال ہی ایندہ ایک چھوٹا بال ستا ہوئے، نبی دے یار نے سوچئے کہ ہو سکتے متن گھوڑے دے ٹپے مرین دیے ہوئیں، میرے بال کو کوئی تکلیف پہنچ ونجے، میں دیکھاں تے صحیح کیری چیز ہے جیری چیز کو لوگ گھوڑا ڈرتا پائے۔ نبی دا یار اٹھے، سجوں کھبیوں ڈٹھے سی، ہر پاسوں دید ماری سی، ایک کوئی چیز نظر نہیں آئی، ایویں آسمان دی طرف نگاہ اٹھائی سی، ڈٹھے سی، دو دیوے ہیں، دو روشنیاں ہیں، دو لیٹاں ہیں جیریاں آسمان دی طرف وینیاں پین۔ این صحابی رسول درک دے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت آ گئے، آ کے آدھے آئے اللہ دے حبیب میں قرآن دی تلاوت بیٹھا کرے نامی، میری سواری نال بدھی کھڑی ہے، جیرے ویلے میں قرآن دی تلاوت شروع کرے نامی میری سواری ٹپن شروع کر دینی ہے، میں سوچے میں کتھائی میرے بال کو نقصان نہ پہنچ ونجے۔ آمنہ دے لال جیرے ویلے آسمان دی طرف نگاہ اٹھا کے رٹھے میں کو دو دیوے نظر آئے نا، دو روشنیاں نظر آئے نا، اللہ دے رسول میں پوچھنا چاہنا جو ہے کیا چیز ہے؟ آمنہ دے لال نے فرمائے تو قرآن دی تلاوت بیٹھا کرے نا میں اللہ دے فرشتے بہ کے تیری قرآن دی تلاوت بیٹھے سن دے۔ اے جانور تیرا، اے گھوڑا تیرا، اے سواری جیری چیز کو ڈرتی پئی ہے، اے اللہ دے فرشتے کو ڈٹھی بیٹھی ہے تے ڈرتی پئی ہے۔ آمنہ دے لال نے فرمائے اگر تو فجر تک سورج ابھرن تک قرآن دی تلاوت کریندا رہ ویندا تے جاکھی فرشتیاں کو دیکھے نا، تیری قوم تے بیادری تے علاقے دے لوگ رب دے فرشتیاں کو دیکھے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے مسلمانوں، زمینداروں، جگیردارو اگر کامیابیاں چاہنے ہو تو آدھی ساری کامیابی دا ذریعہ رب دا قرآن ہے۔ اللہ فرمائے نا تو آدھی ہدایت دا، تو آدھی کامرانی دا ذریعہ یہ اللہ دی بھیجی ہوئی کتاب ہے۔ اگر تسا مسلمان یہ کتاب کو اپنا تعلق ختم کر دیتا تو یاد رکھے تسا دنیا دو تے زمیندار بڑھ سکتے ہو، امیر ترین لوگوں میں شامل تھی سکتے ہو، لیکن کامیاب لوگوں دی لسٹ تسا نہیں آ سکتے۔ کامیابی دی لسٹ وہ بندہ ہو سی جیرے بندے دا تعلق جڑیا ہوئے اللہ دے قرآن دے، جیرے بندے دا تعلق جڑیا ہوئے رب دے قرآن دے نال۔ نبی کریم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا یار جنگ بدر دا موقع ہے، 70 کافر ختم ہو گئے نا، 70 قائد چاہ گئے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول قیدیں کو گھن کے آئے نا، انہیں قیدیں دے اندر حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں قیدیں دے درمیان دے اندر ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبیر کو مسجد دے پلر دے نال بدھری تھا ونجے، مسجد دے ستون دے نال بدھری تھا ونجے۔ حضرت جبیر کو رسے نال پلر دے نال بدھری تھا گئے۔ نماز مغرب دا ٹائم ہے، آمنہ دلال نے قرآن دی تلاوت کی تھی ہے، آمنہ دلال نے سورت فاتحہ شروع کی تھی ہے۔ جنہیں قرآن کو اپنے واسطے ہدایت دا ذریعہ بڑھائے اللہ انہیں کو ہدایت عطائی کر دیتی ہے۔ حضرت جبیر آدھے کہ میں بدھا کھڑا رسے نال مسجد دی ستون تے پلر نال بدھا ہویا۔ نبی کریم نے مغرب دی نماز شروع کی تھی ہے، آمنہ دلال نے سورت فاتحہ دی تلاوت کی تھی ہے۔ سورت فاتحہ دی تلاوت کرن دے بعد میرے سونے پیغمبر نے سورت طور دی تلاوت کی تھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مٹھے، سونے نبی دی زبان بھی مٹھی ہے، تے آمنہ دلال دی زبان دے تے قرآن دی تلاوت ہوئے تے کتنا سونی لگ دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مٹھی، آمنہ دلال دی زبان جو قرآن دی تلاوت مٹھی ہے۔ حضرت جبیر فرمائے دینا سونے نبی نے سورت طور دی تلاوت کی دی ہے۔ تلاوت چل دیں آمنہ دلال ای آیت دوتے پہنچی ہے نا، ام خلقو من غیر شیئن ام ہم الخالقون،
جیرے ویلے حضرت جبیر آدے میں سونے نبی دے قرآن دی تلاوت سنے میں قریب ہی میرا کلیجہ پھٹن دے اتے آونجے حالی مسلمان کوئی نہیں تھیا آدھے جیرے ویلے نبی دی زبان دے اتے آیا تیئے ام خلقو من غیر شئین ام ہم الخالقون حضرت جبیر آدھے میں کوئی ایمیں محسوس تھی نہ آئی کہ میرا کلیجہ پھٹن دوتے آ گئے اسا مسلمان ہیں کلمہ بھی پڑھی ودے ہیں لیکن قرآن سنن دے بعد سارے جسم دوتے کوئی کنڈیر منڈیر کوئی نہیں چڑھ دی کنڈیر کیویں چڑھ سکتی ہے اسا سیر کولو گھن کے پیرے تک تے کوڑے دے ڈپو ہیں سارے ہوتے قرآن کیا اثر کرے سے اساں سیر کولو کھن کے پیریں تک کالے سیاہ ہیں سادے ہوتے قرآن کرن اثر کرے سے حضرت جبیر آدھے میں سونے نبی دی زبان دے بھی جو قرآن دی تلاوت کھڑا سندا آمنہ دلال سورت تور دی تلاوت پہ کرے نینا میرا نبی بھی مٹھا آمنہ دلال دی زبان بھی مٹھی تے سونے نبی دی زبانی جو قرآن دی تلاوت پہ تھی دیئے قرآن دی تلاوت بھی مٹھی حضرت جبیر آدھے نا سونے نبی دی زبانی چو قرآن کھڑا سندا سارو قطار روندہ کھڑے رو رو کے حضرت جبیر دا چولا پس گئے نبی کریم دی زبانی چو قرآن کھڑا سن دے چہرے ویلے آمنہ دلال نے نماز دی تلاوت ختم کی دیئے سونے نبی نے سلام پھیریے نماز دا حضرت جبیر آدن سونے ہو میں جا رسیاں کھول دے ہو آمنہ دلال نے فرمائے صحابہ جی اللہ دے حبیب آپ فرمائے دن جبیر دیا رسیاں کھول دے ہو چہرے ویلے حضرت جبیر دیا رسیاں کھول دی گئے نا حضرت جبیر فرمائے دن سونے ہو کلمہ پڑھاؤ اپنا غلام بڑھاؤ تواری زبان چو قرآن سنن نال سروری بڑھا قرآن ہدایت دا ذریعہ ہے قرآن کامیابی دا ذریعہ ہے اگر تو اساں چاہتے ہیں کہ اساں بھی کامیابی دے رستے دوتے چڑھ ونجو تے سارے واسطے ضروری ہے کہ اساں کو اپنا تعلق قرآن نال جوڑنا پوسی اگر اساں مسلمان اپنا تعلق قرآن نال جوڑ کھن دے تو میں دوارے کو پوچھنا چاہتا کہ نہیں کافر کو ہمت تھی وے ہاں قرآن دی توہین کرن دی اگر اساں تساں اپنا تعلق قرآن نال جنے دے سادہ اٹھن بہن قرآن دے ہوتے ہوئے ہاں سادہ سمنا کھامنا پیونا قرآن دے مطابق ہوئے ہاں میں اللہ دی قسم چاہ کے آدھا کہ نہیں کہیں کافر کو جرت نہ تھی وے ہاں قرآن دی بے حرمتی کرن دے آج کافر کو جرت تھی تو ہوئے کہ اساں مسلمان اپنا تعلق قرآن نال ختم کر دے اللہ فرمائے لوگوں قرآن دی پہلی صفت قرآن ہدایت دا ذریعہ قرآن بولو ہدایت دا ذریعہ قرآن دی دوجی صفت میرے سونے نبی نے فرمائے رب رحمان نے فرمائے اللہ فرمائے لوگوں قرآن دی دوجی صفت جی اللہ کریم کیا صفت ہے اللہ فرمائے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء قرآن دی دوجی صفت ہے کہ قرآن شفا دا ذریعہ ہے قرآن ہدایت دا بھی ذریعہ ہے کہ قرآن شفا دا بھی ذریعہ ہے اللہ فرمائے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ لوگو قرآن ہدایت دا ذریعہ ہے قرآن شفا دا ذریعہ ہے چیری جانچ قرآن کوئی نہیں ہے اون جان دے مثال جانور دی طرح ہے چیرے گھر قرآن کوئی نہیں او گھر جنگل دی طرح ہے چیرے انسان دی زبان تے قرآن نہیں او انسان جانور دی مانے دے چیری جانچ قرآن آ گئے اللہ فرمائے میں بندے کو عزت دینا تے قرآن دی وجہ دینال میں بندے کو اہمیت دینا تے قرآن دی وجہ دینال میں بندے دے نصیب چنگا بڑے نا تے قرآن دی وجہ دینال میں بندے دے رزق چ برکتاں پینا تے قرآن دی وجہ دینال میں بندے دے مال تے اولاد چ برکتاں تے شفاواں دینا وجہ قرآن ہے جنہیں جنہیں لوگ قرآن نال اپنا تعلق جوڑیے اللہ فرمائے میں انہیں کو دنیا تے گرے ناکام کوئی نہیں کرے نہ رام یہ رب دا فیصلہ
نبی کریم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہکا گال یاد رکھنی ہے کہ قرآن ہدایت دا ذریعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر قیدی آ گئے نا. مسعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے آمنہ دے لال دی خدمت دے اندر قیدی پکڑیج کے آ گئے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیدی کو مسجد دے کھمبے دے نال پلر دے نال بدھری تھونی. میرے سونے نبی نے یہ قیدی کو مسجد دے پلر دے نال بدھواری تے آمنہ دے لال مسجد دے اندر قرآن دے تلاوتاں پہ کریں دینا نماز پہ پڑھیں دینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سونی زبانی جو قرآن ایک قیدی کھڑا سن دے بڑا اچھا لمبا قد دے جوان دا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قید دے اندر آیا ہوئے اپنے علاقے دا گورنر ہے اپنے علاقے دا سردار ہے اپنے علاقے دا خان ہے لیکن نبی دی قید چایا ہوئے. آمنہ دے لال نے فرمائے میرے یارو اے میرا مہمان ہے ای مہمان دی خدمت میں پیغمبر خود کرنی ہے ایدہ کھاونا پیونا میرے نبی دے گھروں پی آندے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ای مہمان دی مہمان نوازی خود پہ کریں دینا. ایک دی گزریے دوچی دیوار صبح دی نماز تو بعد آمنہ دے لال نے پوچھئے دس تیرا کیا حال ہے. آدھے میں کو قتل کر دے سے میرے بدلے کھنن والے بہت زیادہ ہے نا. اگر میں کو چھوڑ دے سے میں تیرے احسان دا بدلہ لہاوے سا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوچی دیوار پوچھے آپ نے فرمائے تیرا کیا حال ہے. آدھے میرا وہ جواب ہے اگر میں کو آزاد کر دے سے تو میں تیرے احسان لہاوے سا یاد کی تیرے سا. اگر میں کو قتل کر دے سے میرے قتل دے بدلے کھننا لے بہت زیادہ ہے نا. ترائے دیوارہ تھی گئے نا. میرے سونے نبی نے فرمائے وہ میرے یارو جی اللہ دے حبیب آپ نے فرمائے انجا رسیاں کھولو سمامہ کو چھوڑا وہ میں پیغمبر نے کو آزاد کر چھوڑی. ترائے دی نبی دا مہمان بڑی ہے قید چ آیا ہوئے سونے نبی نے فرمائی کو چھوڑ دو. صحابہ انتظار چن کہ اللہ دے رسول دی زبانی جو اعلان تھی سی کہ اندہ سر قلم کر دو لیکن سونے نبی نے فرمایا ایک کو آزاد کر دے وہ سمامہ کو اندے علاقے تک ونوئی کو چھوڑ کے آؤ. نبی دے یاری کو کی دیوینین چیرے ویلے اندے حد تے حدود تک پہنچی ہے نا. سمامہ کو چھوڑ دیتے نے نبی دے یار پیچھوتے ولیے نا. سمامہ بھی پیچھو ٹھڑتا ہویا آمنہ دلال دی خدمت چاہ گئے رستے میں سچینا وجہ آدھے سماما یمن چوینا پائیں تے کو کرسیاں ملویسنی ہے تے کو بادشاہیاں ملویسنی ہے تے کو دنیا دی دولت ملویسی ہے لیکن سماما تے کوئی ہو جائی سونی آواز نہ مل سی. جیری مسجد نبوی دے اندر یتیم پیغمبر محمد الرسول اللہ دی زبانی جو سندہ رہ گئی دنیا دی ہر چیز ملویسی نہ مل سی تے کائنات دے زبان دی سونی آواز نہ مل سی. نبی دے یار اگوتے ٹردے اندن تے سماما پچھو اندہ پر آمنہ دلال مسجد بیٹھے ہوئے صحابہ آگئے آدھن سونے ہو اساں سماما کو چھوڑ آئے ہیں. نبی کریم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم انہاں پوچھ دے بیٹھن سماما بھی پچھو آگئے آکے نبی کو سلام کیتے سا. آمنہ دلال نے فرمائے سماما جی اللہ دے رسول آپ نے فرمائے اساں تے کو آزاد کر چھوڑیے. آدھے سونے ہو اپنا بڑا کے آزاد کیتے وے کی ہو جائیں آزادی ہے. آمنہ دلال نے فرمائے سماما اساں تے کو چھوڑ دیتے رہا کر دیتے واپس کی میں آگئیں. سماما آدھے سونے ہو میں رستے میں سوچیندہ رہ گیا دنیا دی ہر چیز مل سکتی ہے لیکن سونے نبی دی سونی زبانی جو مٹھی آواز نہ مل سی. ہر چیز مل سکتی ہے. حضرت جبیر دی ہدایت دا ذریعہ کیری چیز بڑی ہے قرآن تے سماما دی ہدایت دا ذریعہ کیری چیز پہ بڑھ دی ہے قرآن. سماما آدھے سونے ہو میں ہر چیز میں کو مل سکتی ہے لیکن تواری زبانی جو سونا تے مٹھا قرآن جرا تساں پڑھ دے ہو میں بتھا رہ گی
گئیاں قید وچ کھڑا رہ گئیاں لیکن آمنہ دے لال جیرے ویلے میں تواڈی زبانی چو قرآن دی تلاوتاں سندا میں سونے او قسم اللہ دی میں جا رون کا کھڑیا ہوویں دیاں میرا دل بڑا دائی کہ سونا نبی قرآن پڑھتا راوے تے میں سونے دی زبانی چو قرآن سندا رہے اساں قرآن کو دو چیزیں واسطے رکھیا ہوئے یا شبینے واسطے رکھیا ہوئے سے یا ختم واسطے رکھیا ہوئے باقی قرآن کو پڑھن دا سا کو پتہ ہی کوئی نہیں جو اساں قرآن پڑھنے یا نہیں پڑھنا سا کو سمجھ ہی کوئی نہیں کہ اساں قرآن دے قریب تھیونے یا نہیں تھیونا اللہ فرمائے انہا حاضر القرآن یہدی للتی ہی اقوام او مسلمانوں اگر قرآن دے پہرے دار تساں بڑھویں دے آج یہودیاں کو طاقت نہ ہوں دی قرآن دی بے حرمتی کرن دے اگر قرآن دے پہرے دار تساں بڑھویں دے تے آج عیسائیں تے مرزائیں تے یہودیاں کو طاقت نہ بڑھ دی قرآن دی توہین کرن دے انہیں قرآن دی توہین کیتی ہوئے لے جنر تساں قرآن دے پہرے دار سم گئے جنن تساں دنیا دی دولت نال محبت کیتے جنن تساں دنیا دے ساری چیزیں نال محبت کیتی ہے تب یہود و نصارہ اپنا سر اونچا چاہتا ہے ساڑے وڈے ہیں تے انہیں کو شوق موبائل دا ساڑے چھوٹے ہیں تے انہیں کو شوق موبائل دا ساکو کاروبار ودھاون دا فکر ہے رب دے سامنے عزت نال کھڑے تھیون دا فکر ہے ہی کوئی بھراوو عزت ملنی ہے تو قرآن نہ اگر اساں تساں اپنے اپنے بالیں کو قرآن دا حافظ تے قاری بڑھا دیں دے اساں اپنے گھرے وچ قرآن دی تلاوت صبح صبح کریں دے ساکو پانی دا وارا یاد ہے نہیں یاد تے قرآن دی تلاوت یاد نہیں ساکو سب کچھ یاد ہے نہیں یاد تے قرآن یاد نہیں اللہ فرمائے میں تو پہلے پوچھا ہامی زمین کو پوچھے میں قرآن دا وزن چیسے زمین آکھے میں نہیں چاہ سکتی ہے ذمہ واری پہاڑ کو پوچھے میں پہاڑیں آکھے میں نہیں چاہ سکتا یہ قرآن کتاب دا وزن جرے ویلے انسان دی واری یہی ہے انسان آکھے میں دا وزن چیسا لیکن انسان ذمہ تے چاہتے قرآن دی حفاظت کوئی نہیں سکی ذمہ چاہتے سے قرآن دی حفاظت اصلا کیتی کوئی نہیں ساری تو آجے کاروبار جو برکت ملے پوسی جنن قرآن سارے سینے میں جو ہو سی اللہ فرمائے قرآن دی تریجی صفت ما اللہ بھی بیان کرے نا جی اللہ قرآن دی کیا صفت ہے پہلی صفت اللہ فرمائے انہا حاضر القرآن یہدی للتی ہی اقوام میں قرآن کو تواڈے واسطے ہدایت دا ذریعہ بڑھے دوسری صفت اللہ فرمائے میں قرآن کو تواڈے واسطے شفا دا ذریعہ بڑھے تریجی صفت اللہ فرمائے وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا فجر نال قرآن دی تلاوت کرنا تیرے ذمہ ہے تیرے رزق وچ برکتاں پا دیونا میں رب رحمان دے ذمہ ہے فجر نال قرآن دی تلاوت کرنا تیرے ذمہ ہے تیرے گھر وچ سکون پیدا کر دیونا میں رب رحمان دے ذمہ ہے فجر نال قرآن دی تلاوت کرنا تیرے ذمہ ہے تیرے گھر وچ امن پیدا کر دیونا میں رب رحمان دے ذمہ ہے ورنہ یاد رکھ مسلمان قیامت دے دیواریں تک پٹدا راسے مردہ راسے کم کریں دا راسے لیکن اللہ تیرے رزق جو برکت پاونی کوئی نہیں جب تک تو اپنا تعلق قرآن نال جڑے سے کوئی نہیں ساری محبت دنیا نال ساری گاڑی دا آٹومیٹک سسٹم تھیا ہوئے سوچ آن کیتے سے انڈیا دی کنجری دے علا پہلے سنیے سے تو برکت چاہنے بول ہی چیز دا نہ ہوں دے جو برکت ہے رات دا ستے ہیں کنے میں ٹوٹیاں لگیاں کھڑیاں جی میں ساری رات کنہر کنے میں چلتے رہ گئے نا سویرے جو ہی موبائل چاہتے سے سادے موبائل دے ہوتے سب تو پہلے کنہر ہی چلیے اللہ فرمائے تُساں برکت چاہنے ہو اوہ تو آدھی ناکامی تے نامرادی دی مین وجہ یہ ہے کہ تُساں قرآن کو کھنڈ کر چھوڑیے سادہ بوڑھا ریٹائرڈ تھی مولی صاحب کیا کروں اساں دے پڑھی ہوئی کوئی نہیں سے یہ جرے حال مرنا ودیں یہ سکھیا ودیں اساں دے بابا آن پڑھ ہیں بابا صاحب کو سمجھ ہی کوئی نہیں ہون ساری عمر ہی کوئی نہیں پڑھن دی رکشہ پھٹا چلینا ودیں تیری عمر چلاون دی کھیتی باڑی کرنا ودیں پانی لینا ودیں تیری عمر پانی لاون دی
کاروبار کرے نہیں سارا دی دکان تے بدھا بیٹھے بغیر رسے تے روزی بیٹھا کرے نہیں تیری عمر ہے کرن دی وہ تیری عمر نہیں تے قرآن سکھن دی نہیں جیرے ویلے قرآن دی واری آوے اساں 100 بہانہ شروع کرنے ہیں اللہ فرمائے جن جے بہانے کر کے زندگی تو پیا گزرے نہیں ماں اللہ تیرے واسطے جھڑک دی بھڑک دی ہوئی جہنم تیار کیتی ہوئی ہے جی میں اتھا بہانے بڑے دا پہیں ایمیں جہنم میں تائیں اپنا داخلہ کھینا کو دنیا دے بڑے بہانے یاد ہیں ہر کام میں چساں کرائے دا مولوی سڈی کھڑے ہیں سب کو آپ سکھن کرن دی توفیق نہیں تھئی کوئی اللہ فرمائے جران تساں اپنا تعلق قرآن نال جوڑیا ہی نہیں ماں اللہ کریم تھوڑی عزت دی حفاظت کی میں کر جران تساں میری کتاب دی عزت نہیں کی تھی میں اللہ تھوڑی عزت کی میں کر سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے آپ نے فرمایا قیامت کو لو پہلے ایک عورت دے 50 مرد نہ رابطے ہو سن تے ایک مرد دے 50 عورتیں نہ رابطے ہو سن ذرا اپنی گربان چھاتی پا کے دیکھاں ہی معاشرے میں چل دے پہ ہیں کہ کہنا وہ بولو چل دے پہ ہیں کہ کہنا میرے سونے نبی نے فرمائے عورت لباس پاتی ودی ہو سی لیکن لباس پاون دے باوجود ہی ننگی ہو سی آج میں ہے کہ کہنا پتلا جسم دوتے لباس پاتی پئی ہے او کو جسم اندہ صاف نظر آندہ پہ سونے نبی دی زبان سچی ہے کہ کوئی آپ نے فرمائے اے اونولے تھی سی جرے ولے تساں لوگ اپنا تعلق قرآن کو لو ختم کر دیں اے اونولے حالات ہو سن جرے ویلے مسلمان اپنا رشتہ قرآن نال ختم کروے سن نبی کریم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اگر اپنی عزت دی حفاظت چاہتے ہو تو قرآن دی عزت لازمی ہے اگر اپنی دھی بہن دی عزت محفوظ چاہتے ہو تو قرآن دی عزت کرنا لازمی ہے جنہیں جنہیں لوگ قرآن دی عزت کیتی ہے میں رب رحمان نے انہیں جہاں استاں کر چھوڑی ہے نا میں رب رحمان نے انہیں جہاں استاں حفاظت کیتی ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے دوتے اللہ نے قرآن اتاری ہے اللہ فرمائے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام مسلمانوں قرآن کو مضبوطی نال پکڑ گنو ایو سیدھا رستہ ہے تھوڑی کامیابی دا ایو سیدھا رستہ اے جرا آج نسخہ میں تو کڑے نہ پیائیں کو اپنے دل وچ محفوظ رکھو تھوڑی زندگی گزارن دا بہترین کیپسول ہے بہترین اجکشن ہے اگر قرآن کو اپنی زندگی پا گھنو تے کریں تو دنیا تے ناکام نہیں تھی سکتے قرآن ساری تھوڑی ہدایت دا ذریعہ قرآن کیوں ہدایت دا ذریعہ نہ بڑھے جنہاں اللہ خود فرمائے قرآن تھوڑی ہدایت دا ذریعہ ہے رب رحمان دی بات غلط نہیں تھی سکتی اللہ فرمائے قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا جن دی جماعت وادی نخلا دے اندر قرآن دی تلاوت سنی نے جن دی جماعت قرآن دی تلاوت سنی نے چار ٹولے جن دے زمین دوتے پھیلیے ودینا طرح طرح جا آوازاں ودے سن دینا بہترین لوگوں کو تلاش ودے کرے دینا جیرے ویلے ایک جن دا ٹولا وادی نخلا دے اندر پہنچیے اتھا آئے تے قرآن دی تلاوت پہ تھی دیئے جیرے ویلے جن دی جماعت قرآن دی تلاوت سنی نے اپنے نال والے ٹولیاں کو سجے نے آکھے نے ہلمو 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 اے دے او قریب تھی آو تواڈی کامیابی ساری کامیابی دی کتاب دی تلاوت پہ ہوندی ہے اللہ فرمائے جیرے ویلے جن کٹھے تھی کہ آ گئے نا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن جیرے ویلے جن دی جماعت نے اپنے کنے نال قرآن دی تلاوت سنی ہے آدن فقالو انا سمعنا قرآنا عجبا اے عجیب کتاب اساں پہ سن دے ہیں عجیب کتاب دی تلاوت پہ سن دے ہیں سارے جن آپس مشورہ پہ کریں نا آدن ہویا سا دنیا دوتے بہو آوازاں سنیے نا لیکن ایو جہی آواز اساں آج تک کوئی نہیں سنی اے جننے دا تبصرہ ہے اے جننے دی جماعت دا تبصرہ ہے جنات نسا آج تک یو جہی آواز کوئی نہیں سنی یہدی الى الرشد فآمنا
آمنا بی ولن نشرک بربنا احدا جیرے ویلے جن قرآن ترسلے نال سن گی دے قرآن سنن دے بعد جن اپنی زبان نال اقرار پہ کریں دینا عادل یہدی الى الرشد فآمنا بی اسا ایمان کھنے ہیں قرآن کتاب اللہ دے ہوتے کیری چیز دے ایمان کھنے ہیں اسا ایمان کھنے ہیں اسا جننے تے کھتے اسا کھتے اسا قرآن سنیا ضرور ہے لیکن ایمان کوئی نہیں سکیں اساں قرآن سنیا ضرور ہے لیکن ہدایت دا کوئی سبق نہیں سے سمجھیا اساں قرآن سنیا ضرور ہے لیکن کامیابی دا کوئی رستہ کوئی نہیں سے بڑھایا وادی نخلہ دے اندر جن قرآن دی تلاوت سنن دے بعد آدن یہدی الی الرشد فآمنا بی اساں ایمان کھنے ہیں قرآن کتاب اللہ دے ہوتے ساری کائنات دی آوازاں سنیے سے لیکن ساکو سادے رب دی قسم قرآن جائیں سونی آواز کوئی نہیں سے سونی ہے قرآن سونا ہے کہ کہنا بولو اور قرآن سونا ہے کہ کہنا قرآن مٹھا ہے کہ کہنا اگر بندے دا قرآن نال تعلق ہوئے اللہ دی قسم بندے دا دل ترو تازہ رہوے میں سونے نبی نے فرمایا قرآن نہ پڑھن والے بندے دی مثال میت دی طرح ہے مردے دی طرح ہے قرآن پڑھن والے بندے دی مثال زندہ دی طرح ہے چست و چلاک بندے دی طرح ہے جیرا جیرا بندہ اپنا تعلق قرآن نال جوڑے اور میرے قرآن میرے نبی دے ہوتے اللہ نے قرآن اتاری ہے لیکن میرے نبی کو قرآن سننا بھی پسند ہے تے قرآن دی تلاوت کرنا بھی پسند ہے میرا نبی بے دی زبانی جو بھی قرآن سنے سونے نبی کو قرآن سننا پسند ہے آمنہ دلال اپنے یار کو سڑی بیٹھے آپ فرمائیں دن عبداللہ جی اللہ دے رسول آپ فرمائیں دن یار قرآن دی تلاوت سنوا حضرت عبداللہ قرآن دی تلاوت کرنا شروع کی تے قرآن پڑھ دیا نبی دا یار جرے ویلے آیت تے پہنچیے فَقَيْفَ إِذَا جِئْنَاكَ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ جرے ویلے نبی دا یار آیت تے پہنچیے آمنہ دلال دی رو رو کے داڑھی مبارک پس گئی ہے میرے سونے نبی دا سینہ پس گئے آمنہ دلال دا چولا پس گئے نبی دے یار آدن بس کر یار قرآن دی تلاوت دی بس کر ذرا سونے نبی دے چہرے دی طرف تے دیکھنا میرا نبی سمجھا کے گئے لوگوں تواری ساری کامیابی دا ذریعہ قرآن ہے تواری ساری ہدایت دا ذریعہ قرآن ہے تواری ساری عزت دا ذریعہ قرآن ہے تواری سارے کامیاب ہومن دا ذریعہ قرآن ہے اگر دنیا تے عزت پیندے ہوتے وجہ قرآن ہونی چاہیے اگر دنیا تے شان پاونا چاہتے ہو وجہ قرآن ہونی چاہیے اگر تھی بھین دا گھر آباد چاہتے ہو تے وجہ قرآن ہونی چاہیے اگر پتریں دے رزق چ برکت چاہتے ہو تے وجہ قرآن ہونی چاہیے تہاڈا تعلق قرآن کولو ختم نہ ہوئے اللہ تو کوئی دنیا تے رسوا کرے نہ کرے اللہ دنیا تے رسوائی کرے نہ کرے ساری تواری اولاد سارے توارے پتر سارے توارے دھی بھینی وجہ یہ ہے کہ اساں قرآن کو اپنا تعلق ختم کر دیتے میں سمجھتا کہ کوئی قسمت والا بندہ ہو سی جرا بندہ صبح صبح قرآن دی تلاوت کرے نہ ہو سی ورنہ اکثر تے قرآن کو دہدے ہی کوئی نہیں جو قرآن ہے کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں مومن دی ماں فرمے دیئے جیرے ویلے میرے سونے نبی دے سر رج درد ہوئے آمنہ دلال فرمے دیان عائشہ میں دیامی جی اللہ دے رسول آپ فرمے دیان عائشہ آخری کھول دیاں تلاوتاں کر کے میں پیغمبر دے سر دوتے پھوک مار دے دم کر دے حضرت عائشہ فرمے دیئے میں جیرے ویلے آخری صورتیں دی تلاوت کریں دیامی سونے نبی دے سر دوتے پھوک مارا قرآن پڑھن دی وجہ دے نال اللہ میرے سونے نبی دے سر دا درد ختم کر دینا قرآن شفا دا ذریعہ ہے کہ کہنا بولو جیرا شفا دا ذریعہ اساں پہلے پکڑنا ہے اساں کو آخرج پکڑنے ہیں جیرے ویلے ہر درد مایوس تھی نے ہیں ہر گھر کو مایوس
خوش تھی وینے ہیں پیچھے اسا قرآن دے قریب بندے ہیں حضرت عائشہ فرمیندی ہے میرا سونا نبی فرمیندا اے عائشہ قرآن دی کثرت نال تلاوت کرن والا بندہ اللہ کولو عزت پاوے نہ راندے قرآن کثرت نال سنن والا بندہ اللہ کولو عزت پاوے نہ راندے سب کو مولوی نے سمجھا دیتے بابا ان پڑھی وے تے لوڑی کہے نہیں تو کو پریشان تھی ون دے ترائے دفعہ بسم اللہ چا پڑھو تو کو پورے قرآن دا ثواب بسم اللہ دا ثواب تے مل سکتے پورے قرآن دا ثواب نہیں ملتا چھڑا بسم اللہ پڑھن دا ثواب ہے مولیاں سا کو کٹ شاٹ رستے دکھائیں اساں خوش تھی گئے ہیں بھی پڑھن کو بچ دے ہیں کیا ضرورت ہے پڑھن دی قرآن جب تک نہ پڑھ سو ان ویلے تک تواڈی ساری جان وچ برکت آندی ہی کوئی نہیں اللہ نے دیونی کوئی نہیں آج سارے تواڈے معاشرے وچ شوگر دی بیماری عام تھی گئی ہے دل دی تکلیف عام تھی گئی ہے وجہ کیا ہے سارے دل وچ قرآن دی جاہ دے اوتے پلیدگی آ گئی ہے ساری جان اچھی سوچ آون دی وجہ دے نال اساں بری سوچے نال اپنی جان کو آباد کیتا ہوئے جیری وجہ دے نال شوگر ہر بندے کو عام تھی گئے دل دی تکلیف ہر بندے کو عام تھی گئی ہے بڑے بڑے مگرمچھ مرتے پیر وہ آدم سی کل ٹھیک ہے رات اٹیک تھے تے جوان گئے میرا دعویٰ ہے جیرے دل وچ قرآن ہووے او دل اٹیک نال کرے مردہ نہیں رہا جیری جان اچ قرآن آ گئے او جان کی نہیں شوگر نال سکدی نہیں رہندی سکدی اوہا جان ہے جیری جان قرآن کو خالی ہے جیرا دل قرآن کو خالی ہے اون دل کو ہزار بیماریاں پکڑے سن نبی کریم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ دیتے مرکز الانصار چاون والے میرے بھراوو یہ نسخے کو اپنے گانٹھ بد کے ونجو سونے نبی نے فرمائے جیرے ویلے بندہ گناہ کریں دے ایک گناہ کریں دے دل دوتے ایک کالا ٹکا لگویں دے دوچھا گناہ کریں دے دوچھا ٹکا دل دوتے کالا لگویں دے بندہ گناہ کریں دے ویندہ ایندہ دل کالا سیاہ تھی ویندے یہ کو پتہ نہیں میرے سامنے ابا کھڑا ہوئے یہ کو پتہ نہیں میرے سامنے اماں کھڑی ہوئی ہے یہ کو پتہ نہیں میرے سامنے وڈا بھرا کھڑا ہوئے یہ کو پتہ نہیں میرے سامنے عالم تے امام کھڑا ہوئے سونے نبی نے فرمائے ایندہ دل گناہ نال کالا سیاہ تھی ویندے صحابہ نے سوال کیتے سونے ہو این دل کو چٹا کرن واسطے کوئی مسئلہ دسوا این دل کو صاف کی میں کیتا ونجے آمنہ دلال نے فرمائے چیرا بندہ قرآن دی تلاوت چا کرے اللہ یہ بندے دا دل صاف کر دینا رہا قرآن ریغ مارے بندے دے زنگ کل ہامان آلا سونے نبی نے فرمائے جرا بندہ قرآن دی تلاوت چا کرے اللہ کریم یہ بندے دا پریشانیاں ختم کر دیں دے یہ بندے دے دل کو صاف کر دیں دے جرے دل اچ قرآن ہوئے وہ دل اچ پلیدگی نہیں آندی رہاں دی جرے دل اچ قرآن ہوئے وہ دل کی نہیں چور نہیں ہوں دران دا جرے دل اچ قرآن ہوئے جری زبان قرآن دی آدھی ہوئے وہ زبان کی نہیں جھوٹ نہیں مرے دی رہاں دے کھاندے تاؤں پائے ہیں سب قرآن سمجھ نہیں آیا اساں تساں جھوٹ مرندے تاؤں پائے ہیں سب قرآن سمجھ نہیں آیا اساں تساں تھی بین دے سوتے پہ کرے نہیں ہیں سب قرآن سمجھ نہیں آیا اساں تساں لوگیں دی عزت چور ہیں سب قرآن سمجھ نہیں آیا اللہ فرمائے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام مسلمانوں اگر قرآن کو مضبوطی نال پکڑ گنزو تے تواڈے سارے مسئلے دا حل قرآن ہے ہر مسئلے دا حل کیا ہے قرآن ہے کثرت نال قرآن دی تلاوت کرنے والا بندہ جرا قرآن دی تلاوت بھی کرے یہ تھی نہیں سکتا وہ کنہیں غیر دی عزت تو دید چاہ کے دیکھے قرآن کو سکھن تے پڑھن والا بندہ تھی نہیں سکتا کنہیں بے دی عزت دا چور بڑے پڑھتا اوہ رہ دے جرا قرآن کو لو کنڈ کریں دا رہوے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کثرت نال قرآن دی تلاوت کی تھی کرو کثرت نال قرآن دی تلاوت کی تھی کرو سونے ہو کثرت نال تلاوت کرن دا فائدہ کیا تھی منے آمنہ دلال نے فرمائے فائدہ اے ہو منے اللہ دنیا دوتے گھرے میں برکتاں پا دے سی اساں برکتیں واسطے اپنا رستہ آپ بولیا ہو
پیر سنگھ گھر وچ برکت کہنی ہوا کہ ایک گن تویز ہی کو گھر دی چوکھٹ وچ لٹکا کھڑا تیرے گھر وچ برکت ہی برکت ہے. اساں تویز بدھے سے بھئی یہ شارٹ کٹ رستہ ہے ساگو کیا لوڑ ہے قرآن دی تلاوت کرن دی. وہ گھر دی الٹی مٹی ایسا چٹ کر بیٹھے ہیں برکت نہیں آئی. اللہ فرمائے برکت دا ذریعہ قرآن ہے. این دی کسرت نال تلاوت جا کرو. ایک سورت قرآن دی اگر تسا روز جا پڑھو ایک آیت قرآن دی روز جا پڑھو میرا ایمان ہے ایک آیت پڑھنا والا بندہ او دی جان چلا رحمت پا دینا رہاں دے برکتاں پا دینا رہاں دے. قرآن دی پہلی صفت قرآن ہدایت دا ذریعہ, دوجی صفت قرآن شفا دا ذریعہ, تیجی صفت فجر نال قرآن پڑھنا والا بندہ او دے گھر وچ مال وچ دکان وچ عزت وچ برکت آمنی ہے. چوتھا ذریعہ اللہ فرمائے قرآن تواڈی شفاعت دا ذریعہ ہے. قرآن کیڑی چیز دا ذریعہ ہے؟ بولو شفاعت دا ذریعہ. چاہندے ہو کہ جتنا کوئی ساتھ نہ دے وے اتنا قرآن ساری شفاعت کرے. چاہندے ہو نبی کریم نے فرمائے صحابہ جی اللہ دے رسول آپ فرمائے جرا بندہ روز سورت ملک دی تلاوت کر کے سن دے, روز سورت ملک دی رات دے ٹائم کو سمن ٹائم سورت ملک دی تلاوت جرا بندہ کر کے سن دے جی اللہ دے رسول فائدہ کیا تھی منے. آمنہ دلال نے فرمائے جتنا قبر چیندہ کوئی ساتھی نہیں بڑھنا اتنا قبر چ قرآن دا ساتھی بڑھ چکے. قبر جتا کوئی ساتھی کہہ نہیں. سونے نبی نے فرمایا سورت ملک دی تلاوت کرنے والا بندہ جی اللہ دے رسول آپ فرمائے دن قبر وچ قرآن دا ساتھی بن ونجنے. چہرے ویلے فرشتے آ کے ایں دے کولو سوال و جواب کریں دین این بندے کو سوال و جواب وچ مشکل پیدا تھیندی ہے. جی آمنہ دلال آپ فرمائے دن چہرے ویلے جہنم دی طرفوں عذاب اللہ دی طرفوں جہنم دا دیونا پے ویندے قرآن دی سورت ملک اگوا ویندی ہے آدھی ہے مالک کریم میری شفاعت قبول کر یا میں کو قرآن دے حصے وچوں کٹ چھوڑ یا میری شفاعت قبول کری بندے تے راضی ہو ون اللہ ہی بندے کو معاف کر دے. وجہ کیا ہے آمنہ دلال؟ سونے نبی نے فرمایا وجہ ہے کہ قرآن دی تلاوت کرے نا سورت ملک پڑھدا ہے. تو اکوان دی ہے سورت ملک. سورت ملک دی تلاوت رات دا کرن والا بندہ او کو کہیں قبر دا عذاب نہیں آمنا. جرا روز سورت ملک پڑھ دے. سونے نبی نے فرمایا اللہ قرآن دی شفاعت قبول کرے سی, اللہ اپنے بندے دے تو سزا ختم کر دے سی. دوجہ نمبر تے آپ فرمائیں میدان محشر لگا ہوئے اللہ نے میدان محشر لا چھوڑیے. کوئی درخت نہیں, کوئی سایہ نہیں, کوئی چھان نہیں. دنیا تے چھان دے گلے نے ہیں, میدان محشر کوئی سایہ نہیں. سورج سر دے برابر آیا ہوئے, ہر بندہ پریشان ہے. اللہ جلتی حساب و کتاب شروع کر, فیصلہ کر جنتی ہیں تے جنت بھیج, جہنمی ہیں تے جہنم بھیج. اللہ فیصلہ کر ساڑے کو لوگ گرم زمین تے کھڑا نہیں وینے دا. اللہ فرماونے جر ویلے میرے بندے دوتے وقت آونے قرآن سامنے آوننے اکسی اللہ میری شفاعت قبول کر این بندے دوتے راضی ہووان ایکو جنت دی ٹکٹ عطا فرما دے, ایکو جنت دا داخلہ عطا فرما دے. کیوں؟ اس واسطے اللہ اس دنیا دوتے گناہگار تے ضرور ہے لیکن تیرے قرآن دی تلاوت ضرور کرے نہ آئے. اللہ مہربانی کر میری شفاعت کو قبول کر گئے. اللہ قرآن دی شفاعت قبول کرے سی. سونے نبی نے فرمایا دو چیزیں, ایک قرآن دی تلاوت ہے, دوسرے نمبر دوتے روزہ ہے. روزہ بھی قیامت علی دی مہار شفاعت کرے سی تے قرآن بھی شفاعت کرے سی. اللہ مہربانی کر میری سفارش قبول کر کے این بندے کو جنت دا داخلہ عطا فرما چھوڑ. چار خوبیاں بے بہا خوبیاں ہیں قرآن دیاں, بے بہا صفتہ ہیں قرآن دیاں, لیکن چار صفتہ میں تساں براہمیں دے سامنے بیان کیتے ہیں. پہلی صفت قرآن ہدایت دا ذریعہ ہے. وہ ذمہ جگیرداروں نوجوانوں اگر اپنے اندر ہدایت پاونا چاہتے ہو تو اپنا تعلق جوڑو قرآن. ایک قرآن واحد توڑا سادہ ہدایت دا ذریعہ ہے. دوسرے نمبر دوتے قرآن
شفا دا ذریعہ ہے. کہیں فرمائے اللہ خود قرآن جا صفتہ بیان کیتے ہیں. اللہ فرمائے لوگو اگر گھر شفا چاہتے ہو تو قرآن کو پڑھیا کرو, قرآن تمہاری شفا دا ذریعہ ہے. اسا مسلمان جڑن دے اساں قرآن کو دور تھے ہیں, اللہ تعالیٰ نے سارے معاملات تنگ کر چھوڑین. تو میرے بھراوو ساری تمہاری کامیابی آمنی ہے, کامرانی سب کو ملنی ہے, وجہ یہ قرآن ہے. اگر اساں تساں زندہ تھی ونیو حالی جیندے کوئی نہیں سے, حالی موئے پہ ہیں گناہ کر کر کے, اگر اساں جیندے تھی ونیو سب کو قرآن دا فکر سارے دل لے چاہ ونیے تے کدہیں غیر مسلم بیمان کو جرت نہ تھی سی قرآن دی بے حرمتی کرن دی. جرت تھی تو ہوئے اساں مسلمان سم گئے ہیں. اللہ اساں سارے کو اٹھن دی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.